آپ کے سامنے ایک تصویر رکھتا ہوں۔ یہ تصویر عمران خان کی تصویر ہے اور آپ کو اس سیل کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کو عمران خان کی عید کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ یہ آپ تصویر دیکھیں پہلے، یہ وہ سیل ہے جہاں عمران خان قید ہیں، اور کسی نے یہ جو تصویر بنائی ہے بہت کمال بنائی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں عمران خان کی عید کے حوالے سے جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ عمران خان کو عید کی نماز کی اجازت نہیں دی گئی۔ ابھی میری ان کی فیملی سے بھی بات ہوئی، عمران خان کی بہن سے بات ہوئی، اور آج جو انہوں نے باتیں بتائیں، یقین کریں کہ ایک انسان کا دل دکھ جاتا ہے۔ لیکن کمال حوصلہ ہے، کمال ہمت ہے اس فیملی کی، جو آج تک اس طرح مصیبتیں، جو آج تک اس طرح تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے بتاؤں تو عمران خان کے لیے عید کے جو نئے سوٹ ہیں وہ جیل میں پہنچائے گئے تھے، لیکن فیملی کے مطابق وہ عمران خان تک نہیں پہنچائے گئے، وہ عمران خان تک پہنچنے ہی نہیں دیے گئے۔ اس کے علاوہ آج عید کی نماز سب پاکستانیوں نے ادا کی۔ آج سب اپنی عید کی خوشیاں منا رہے تھے۔ آج سب عید اپنی فیملی کے ساتھ گلے مل رہے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ مل رہے تھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل رہے تھے۔ لیکن ایک ایسا انسان جو چاہتا تو محلوں میں رہ سکتا تھا، آج وہ انسان اس سیل میں ہے۔ یہ آپ تصویر دیکھیں، یہ چھوٹے سے سیل میں ہے جہاں نہ ہوا آ سکتی ہے، یہاں نہ روشن دان ہے، یہاں نہ کوئی انسان ہے کہ جس سے یہ بات کر سکے۔ پہلے میں عید کے حوالے سے بتاتا ہوں، عمران خان کو عید کی نماز کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے علاوہ آج اڈیالہ جیل میں ایک مرکزی جامع مسجد ہے، وہاں عید کی نماز ہوئی، اور عمران خان کے علاوہ جتنے تمام قیدی ہیں ان تمام قیدیوں نے وہاں عید کی نماز ادا کی، جس میں قاتل ہیں، جس میں ہر طرح کے کرمنل ہیں۔ لیکن ایک انسان جس نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بلند کیا، جس نے امت کو یہ بتایا، قوم کو یہ بتایا کہ آپ اس طرح زندگی گزاریں، اس انسان کو جیل میں قید کیا ہے۔ اور ستم ظریفی ظلم یہ ہے کہ اس کی اہلیہ کو بھی قید کیا ہے۔ آج عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی آج عید کا دن اپنی بیرک میں گزارا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے آج عید کا دن اپنی بیرک میں گزارا۔ لیکن آپ اس تصویر کو دیکھیں اور اس تصویر کا درد سمجھیں۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، میں نے بھی بہت دفعہ سنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی یہ نام نہاد لیڈرشپ جب اڈیالہ جیل جاتی ہے تو باہر آ کے کہتی ہے کہ عمران خان خوش ہے، عمران خان حشاش بشاش ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے۔ لیکن آج یہ عمران خان نے ثابت کیا، وہ چاہتا تو وہ باہر آ سکتا تھا، وہ ڈیل کر سکتا تھا، وہ کسی نہ کسی طرح باہر آ سکتا تھا، لیکن 8x6 سیل میں رہنا مناسب سمجھا۔ یہ اگر آپ تصویر کو آپ نے سمجھنا، اس چھوٹے سے بیڈ پہ لیٹ کے اس نے اپنا سکون جو تھا اس طرح اپنا کیا۔ اس انسان نے اسی سیل کے اندر کتابیں پڑھتا ہے، اسی سیل کے اندر نماز ادا کرتا ہے، اور اسی سیل کے اندر واش روم ہے۔ آپ ایسا ہی سمجھیں، دیکھیں کہ اسی سیل کے اندر جہاں واش روم ہے، اور واش روم کی دیواریں بھی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، اسی سیل کے اندر اس انسان نے، عمران خان نے نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ اسی سیل کے اندر عمران خان نے کتاب پڑھنی ہوتی ہے، اسی سیل کے اندر عمران خان نے سونا ہوتا ہے۔ اور باہر جو لیڈرشپ آتی ہے وہ کہتی ہے وہ ڈٹا ہوا ہے۔ ان کے لیے میرا ایک میسیج ہے کہ آپ اس طرح کریں، آپ 6 دن خود کو ایک واش روم میں بند کر کے وہاں دن گزاریں، وہاں رات گزاریں، پھر میں مانوں کہ وہ کس طرح ڈٹا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ تو اس کا حوصلہ ہے، یہ تو اس کی ہمت ہے، وہ ایک بہادر انسان ہے، وہ ایک نظریے کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ ایک قوم کی جنگ لڑ رہا ہے، تو وہ ڈٹا ہوا ہے۔ لیکن آپ باہر کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور آپ اگر اس تصویر کو دیکھیں، اس میں بہت سا دکھ ہے۔ اس میں اس چیز کا دکھ ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر، ایک سابق وزیر اعظم، ایک ایسا انسان جس نے اس قوم کی خدمت کی، جو صحت کارڈ لایا، سب سے بڑھ کے آج میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا، سب سے بڑھ کے اس انسان نے جو کیا وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کام کیا۔ اس نے قانون پاس کروایا کہ کوئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی نہیں کر سکتا، کوئی حق شائع نہیں کر سکتا۔ اور اس سے بڑھ کے اس انسان نے یہ کام کیا کہ وہ کفار کے ایوانوں میں جا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا علم بلند کیا۔ اور آج یہ انسان جیل میں قید ہے۔ آج یہ انسان جیل میں قید نہیں، بلکہ آج
وہ انسان آزاد ہے، وہ جو دل چاہتا ہے بولتا ہے، وہ جو دل چاہتا ہے کہتا ہے، لیکن ہم سب قید ہیں، ہم نہیں بول سکتے، ہم بولیں گے اٹھا لیے جائیں گے، ہم نہیں بول سکتے، ہم مار دیے جائیں گے، ہم آزاد نہیں ہیں۔ دیکھیں یہاں کون کھل کے بولتا ہے؟ یہاں اگر ہم ان نام نہاد لیڈرشپ کی بات کریں، جو اس انسان کی وجہ سے، جو آج ایم این ایز ہیں، آج ایم پی ایز ہیں، آج آپ نے دیکھا کسی ایم این اے کو، کسی ایم پی اے کو دیکھا کہ وہ کہاں پر ہے؟ وہ عید کی خوشیاں اپنی فیملی کے ساتھ گزار رہے ہیں، وہ عید کے تہوار کو منا رہے ہیں، لیکن جس انسان کی وجہ سے وہ آج ایم این اے بنے بیٹھے ہیں، منسٹر بنے بیٹھے ہیں، وزیر بنے بیٹھے ہیں، ایم پی اے بنے بیٹھے ہیں، وہ انسان جیل میں عید گزار رہا ہے۔ بہت دکھ کی بات ہے، یقین کرے الفاظ نہیں رہتے اس چیز کے لیے پاس کہ اس انسان نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، اس انسان نے کیا کچھ سہا ہے، اور ہم بحیثیت قوم کہاں کھڑے ہیں۔ میرے پاس آج الفاظ نہیں، اور میری ابھی عمران خان کی بہن نورین خانم نیازی سے بات ہو رہی تھی، وہ یہ بتا رہی تھی کہ زمان پاک میں ہم ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ عید زمان پاک میں مناتے تھے، عمران خان ہوتے تھے، ہمارا بھائی ہوتا تھا، میرا بیٹا حسان نیازی ہوتا تھا، ہم ساری فیملی اکٹھی ہوتی تھی، عید کی خوشیاں مناتی تھی۔ انہوں نے کہا آج مجھے بہت دکھ ہے، آج میری فیملی کے بچے بھی پوچھتے ہیں کہ کب آئیں گے ماموں، کب آئیں گے۔ آج مجھے بہت دکھ ہے، آج میں راہ تک رہی ہوں۔ پاکستان کی قوم کی طرف وہ انسان بیٹھا دیکھ رہا ہے، وہ انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کی قوم اب کیا فیصلہ کرے گی۔ قوم فیصلہ کر چکی ہے، دیکھیں قوم نے فیصلہ سنایا ہے، لیکن تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا فیصلہ کرتی ہے، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ ڈی چوک میں جب کارکنان پہ گولیاں چلائی گئی، سارے کارکنان شہید ہوئے، ابھی بھی 567 لوگ جیلوں میں قید ہیں، سارے کارکنان ہیں، کوئی لیڈرشپ میں سے نہیں ہے، یہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آج اپنی عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ سو عمران خان کے حوالے سے ایک جو مجھے دکھ ہوا جس چیز کا، کہ آج کے دن جس دن میں نے، آپ سب نے اور تمام پاکستانیوں نے آج نیا جوڑا پہنا تھا، نیا سوٹ پہنا تھا، آج عمران خان نے نیا سوٹ نہیں پہنا، آج وہ انسان اکیلا بیرک میں رہا ہے، آج وہ انسان اکیلا قید رہا ہے، آج اس انسان نے اکیلے عید کی نماز ادا کی ہے۔ اس انسان کو یہاں تک اجازت نہیں دی گئی، عمران خان کو یہاں تک اجازت نہیں دی گئی کہ وہ عید کی نماز وہاں ادا کر سکے۔ آج عمران خان جیل میں بیٹھا قوم کی طرف بھی دکھ رہا ہے، اور آج عمران خان، میں ہمیشہ دیکھیں یہ بہت کہنا آسان ہے کہ وہ ڈٹ گیا ہے، وہ مضبوط ہو گیا ہے، سہنا کتنا مشکل ہے یہ وہی جانتے ہیں جو سہ کر آئے ہیں۔ عمران ریاض سے پوچھیں قید کیا ہوتی ہے، عمران ریاض سے پوچھیں کہ قید تنہائی کیا ہوتی ہے، جو قید تنہائی گزار کر آئے ہیں ان کو پتہ ہے قید تنہائی کیا ہوتی ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی عزیز، کوئی پیارا، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی باپ پاکستان میں نہیں ہے نا، اگر وہ اوورسیز پاکستانی ہے تو فیملی پاکستان میں ہے، تو وہ اس دن اس بھائی سے ویڈیو کال کرتے ہیں، اپنے والد سے ویڈیو کال کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور اپنی عید کی خوشیوں میں مس کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان جیل میں قید ہے، جو انسان جیل میں قید ہے، اس کی قوم کو، اس کے چاہنے والوں کو، اس کی لیڈرشپ کو عید کی خوشیاں کس طرح منانی چاہیے۔ عمران خان جیل میں قید ہیں، عمران خان آپ کی عظمت کو سلام، ہمت کو سلام، جرأت کو سلام، آپ کے حوصلے کو سلام، ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں بحیثیت قوم، بحیثیت ایک عام پاکستانی، میں اس قوم سے اپیل کرنا چاہوں گا، ابھی بھی وقت ہے، اٹھو حق کے لیے، اٹھو سچ کے لیے، اٹھو اپنے حق کے لیے، اپنی آنے والی نسل کے لیے۔ باقی عمران خان کے حوالے سے جو ہوگا، ان کے کیسز کے حوالے سے جو بھی ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آج مجھے جو سب سے زیادہ جو دکھ ہوا وہ مجھے نورین خانم نیازی کی بات سن کر ہوا کہ میرا بیٹا اکیلا بیٹا ہے ان کا، میرا بیٹا جیل میں قید ہے، میرا بھائی جیل میں قید ہے، اور ہم یہاں باہر موجود ہیں۔ یہ عید کوئی عید نہیں ہے، عید اسی دن منائی جائے گی جب عمران خان باہر آئے گا۔ جو بھی ہوگا آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ تمام پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو میری طرف سے عید مبارک۔ اللہ حافظ۔